قیامت آنے والی ہے یا نہیں؟ اگر انکار کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ قیامت کیسے آئے گی اس کا پورا نقشہ بھی معلوم ہے۔ کیسے آئے گی؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، نشانیاں کیا کیا ہیں، یہ سب چیزیں بتائی گئی۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال نکلے گا، سورج پچھم سے نکلے گا، دابت الارض آئے گا، یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ابھی سور ہے، فرشتے ہیں، اور وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے، اس سے آواز دھیرے دھیرے نکلے گی، اس کے بعد پھیلتی جائے گی، نہایت تیز ہو جائے گی۔ اسی آواز کے دھماکے سے پوری دنیا کا اختتام ہوگا۔ پھر سورج چاند ٹکرا دیے جائیں گے، تارے پھٹ جائیں گے، زمین اڑا دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، پھر میدان قیامت قائم کیا جائے گا۔ قیامت آئے گی، اتنا سارا ڈیٹیل یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کون بتایا ہے؟ اگر رسول پاک آنے والی خبروں کو نہیں جانتے تھے تو پھر قیامت کی خبر کبھی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر روز قیامت تک جو سور پھونکا جائے گا، کائنات کی ہر چیز سے واقف تھے، ہر چیز سے باخبر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب کتنا تھا، کتنا نہیں تھا، اب اس پر آتے ہیں ہم۔ اس لیے کہ بعض علماء، ان سے ہمارا بھی ڈسکس ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ خواہ وہابی اور دیوبندی جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں، ہم کبھی انکار نہیں کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا علم غیب ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے باضابطہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کیا، پورا علم غیب نہیں تھا۔ ہم حضور کے تھوڑے سے علم غیب کا انکار نہیں کرتے، ہاں تھا رسول کو، لیکن پورا نہیں تھا ہر چیز کا۔ میں نے کہا اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا بعض مقامات پر حضور نے کہا ہے مجھے معلوم نہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں واقعہ ہو گیا، حضور کو اس کی خبر نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے حضور کو پورے علم غیب کا پورا علم غیب نہیں تھا، تھوڑا سا تو تھا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جواب صرف اتنا ہی ہے کہ چلو میاں، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، ہم یہ لکھتے ہیں کہ حضور کا کیا کیا علم غیب تھا، اور آپ یہ لکھو کہ حضور کو کس کس چیز کا نہیں تھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم حضور کے علم غیب کی نفی پر لکھتے جاؤ، اور ہم حضور کے علم غیب کے اس بات پر لکھتے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن چیزوں کی خبر تھی اور تم کن کن چیزوں کی نہیں تھی، اس پہ لکھو، اور اس کے بعد ماتم کرو اپنی زندگی پر کہ اللہ نے تمہیں کس طرح کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ نبی کونین کا نقص نکالنے پر پوری زندگی لگا دی۔ حضور پاک کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے تمہیں ڈیوٹی لگ گئی، تم اس چیز پر تیار ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، پہلے یہ تو مجھے بتائیں کہ کون ہے جو یہ انصاف کرے گا اتنا تھا اتنا نہیں تھا؟ کتنا تھا؟ کیا تم نبی کے زمانے میں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم نے کچھ پوچھا ہے اس بارے میں؟ چلو اگر 100 چیزوں کا علم تھا حضور صلی اللہ تعالی، یا علم غیب اگر 100 کو کہتے ہیں تو تم بتاؤ حضور کے پاس 70 تھا کہ 75 تھا کہ 80 تھا کہ 82 تھا؟ کوئی حد ہے تمہارے پاس؟ نہیں بتا سکیں گے، میرا چیلنج ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض کا تھا، ارے میاں وہ بعض کی بھی تو تحدید کر دو، بعض کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، بعض کا علم غیب تھا، آج بھی وہ کہتے ہیں حضور کو بعض چیزوں کا علم غیب تھا۔ میں یہی کہتا ہوں وہ بعض کتنا تھا یہ آپ متعین کر کے بتا دو۔ چلو 30% تھا، 40% تھا، پرسنٹیج نہیں بیان کر سکیں گے۔ جہاں انہوں نے انگلی رکھ دی کہ اتنا تھا تو پھر وہ اسلام میں زیادتی کرنے والے بن جائیں گے اور خارج اسلام ہو جائیں گے۔ حضور کے علم کو انہوں نے اگر گھیر دیا اتنا تھا، اب ہم سے وہ پوچھتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم نہیں بتاتے کتنا پرسنٹ تھا، آپ ہی بتاؤ کتنا تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی علم ہے تو رسول پاک کے بعد، تو اللہ کا ناپو، اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔
اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کے بعد اللہ نے اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو اپنے رسول کو عطا کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب ہمیں معلوم نہیں اللہ کا علم کتنا ہے, اب ہم کو وہ اصل معلوم نہیں, تو پھر جس کو عطا کیا اس کا کیا ہم حساب کر سکیں گے. اب ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں. سیدنا خضر علیہ السلام جن کو خضر کہا گیا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بعض چیزوں کی حکمت دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے تھے. معلوم ہوگا آپ کو واقعہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ, جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تیرا بندہ ہے, مجھے اس سے ملاقات کرا. اللہ نے فرمایا ایک مچھلی بھون کر کے لے چلو, سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہو, جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہاں میرے اس بندے سے تیری ملاقات ہوگی. قرآن پاک میں یہ موجود ہے سورہ کہف میں. موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ لے کر چلتے رہے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے. آپ رکے, سو گئے, مچھلی وہیں زندہ ہوئی, بھنی ہوئی مچھلی, تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی. غلام نے خبر نہیں کیا, اٹھایا نہیں. موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. پھر جب بیدار ہوئے تو غلام بھول گئے, آگے چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے کہا لاؤ وہ مچھلی کھا لیتے ہیں, اب لمبا سفر نہیں ہوگا. تب غلام نے کہا وہ مچھلی وہیں اچھل کر چلی گئی تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے. واقعہ طویل ہے. واپس موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ تھے. انہوں نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو سلام کی, ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں صبر کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہوں گا. انہوں نے ایک شرط رکھی, میں جو بھی کام کروں اس پر پوچھنا مت کہ ایسا کیوں کیا. موسیٰ علیہ السلام اس پر پابندی کے ساتھ چلتے رہے. 3 واقعات قرآن میں بیان کیے گئے. کشتی پر بیٹھے اور وہ کشتی والا فری میں بٹھایا دونوں کو, موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو. آپ حضرت خضر اس کی کشتی کو پھاڑنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فری میں بٹھایا ہے, اس کی کشتی کو آپ پھاڑ رہے ہیں. انہوں نے جلال کا اظہار کیا, کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کسی کام پر نہ سوال کریں. آپ نے کہا آئندہ نہیں کیا جائے گا. کشتی سے اترے, ایک مقام پر گئے, ایک گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے, اس میں خوبصورت بچہ تھا, اس کو پکڑ کر کے انہوں نے مار دیا حضرت خضر نے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ کو یہی بچہ ملا تھا, اس کو آپ نے مار دیا. انہوں نے پھر کہا, آپ نے پھر پوچھا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے آخری ایک موقع اور. ایک گاؤں پہنچے, گاؤں والوں سے کہا ہم کو مہمان بنا لو. گاؤں والوں نے انکار کر دیا, ہم دونوں کو مہمان نہیں رکھیں گے اور نہ کھانا کھلائیں. وہ وہاں سے نکلے, اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا چلو دونوں مل کر کے دیوار کو سیدھی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا, مہمان بھی نہیں بنایا, ان کی دیوار کو ہم کیوں صحیح کریں, اور آپ نے ایسا کیوں کیا. حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے تمہارا اور ہمارے جدائی کا راستہ. ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. قرآن کہتا ہے اب خضر علیہ السلام نے کہا جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا ان میں سے ہر ایک کی میں حکمت بتاتا ہوں. اس کے پیچھے چھپا ہوا غیب کا علم کیا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر علیہ السلام. اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کیا تھے؟ وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے میں نے اس لیے پھاڑا کہ کنارے ایک بادشاہ ظالم جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر کے غصب کر لیتا تھا, لوٹ لیتا تھا, میں نے اس پر احسان کر کے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ اس مزدور کی کشتی کو بادشاہ ہڑپ نہ لے, غصب نہ کر لے. یہ اس کے اندر چھپا ہوا غیب تھا, غیب کا علم تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے واقعے کی خبر انہوں نے دی. وہ بچے کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی مارے گا اور قاتل بلکہ وہ کافر بنا ڈالے گا, اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہیں, ایمان کی حالت میں رہیں. تیسرے اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت 2 یتیموں کی تھی. ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے, اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے. میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا. یہ 3 غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر. اس کے بعد جو بات ہے خضر, سیدنا خضر, ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے.
نبی تھے کہ ولی تھے؟ بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے، بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا۔ اب یہی بات چل رہی نا، کتنا دیا تھا، اتنا کی اتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا؟ وہ سمندر کے سفر پر تھے، سمندر کو تو جانتے ہیں آپ، اس کا کنارہ کون دیکھا ہے؟ ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا، معلوم ہی نہیں پڑتا۔ سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے۔ سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے، ہم نے سفر بھی کیا ہے، کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی۔ حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، بیٹھی، اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی۔ حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا خضر، بنی اسرائیل کے نبی، جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں، سمندر میں سے جتنا پی لے۔ میرے عزیزو، اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا۔ اللہ کا علم کتنا ہے۔ اب یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ اگر آپ سوال کرتے ہیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا، تو یہ مسئلہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ اے مولا، عطا کرنے والا تو ہے، لینے والا تیرا رسول ہے، تو ہی بتا دے کتنا علم تھا۔ قرآن کے پاک کی آیت آپ 4 پارے میں پڑھیں، 5ویں پارے میں پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو علم غیب کتنا دیا؟ کتنا دیا؟ فرماتا ہے میرا مولا، اے رسول، ہر اس چیز کا علم دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب کیا کیا نہیں جانتے تھے تم طے کرو، پھر میں بتاتا ہوں۔ ہر اس چیز کا علم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تم اگر کہتے ہو رسول یہ نہیں جانتے تھے، تو مولا تو کہہ رہا ہے جو رسول نہیں جانتے تھے میں نے دے دیا ہے۔ تم اگر کہو کہ حضور بچپن کی خبریں نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا اللہ وہ بھی دیا ہے۔ تم اگر کہتے ہو پہلے کی خبر نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتے تھے، وہ بھی دیا ہے۔ تم کہتے ہو قیامت کے بارے میں رسول نہیں جانتے تھے، اچھا ہے تم جتنے نہیں جانتے تھے والے ورڈز لاؤ گے، قرآن کی آیت کے نیچے اللہ نے وہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے رسول، جو جو نہیں جانتے تھے سب میں نے دے دیا ہے۔ جو جو نہیں جانتے تھے، تم جو بھی کہو گے یہ نہیں جانتے تھے، صاف کہو ہاں ٹھیک ہے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے رسول جو نہیں جانتے تھے وہ دے دیا ہے۔ اب تیرا لفڑا کس بات پر ہے؟ تیرا جھگڑا کس بات پر ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے دے دیا۔ اب اس آیت نے پورا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آئیں، ڈسکس ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں اور سلفی، اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اے رسول آپ فرما دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت میں صاف ہے، اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا، صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دے میں غیب نہیں جانتا۔ رسول نے کہا امت سے دو چیزیں یہ بتاتے ہیں، عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ دو آیتیں، ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام وما تدری، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ میرے عزیزو یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادھے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں۔
اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے. قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے. بعض بندوں کو کہتے ہاں صحیح بات ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا، یہاں باتیں. میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا. ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں. مصنفین، شارحین حدیث، سیرت نگار، محدثین، مفسرین قرآن، ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ کرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں.